اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس بالکل ایک بیابان وادی میں آباد کیا تھا۔ ان سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا دور ہے کہ بنی اسماعیل کی شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون سے شروع ہو کر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ 1400 برس مسلسل یہ ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بنی کتورہ بھی تھی، ان کی تیسری اہلیہ کتورہ سے تھی۔ ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال بعد محمد عربی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کی امامت سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ یعنی اس انتقال امامت کہیں نا اس کو، کہ اب امامت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اب نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین سے کہاں ہے؟ بنی اسماعیل میں آیا۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بزرگ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اب یہاں سے 18ویں رکوع تک کی ساری جو گفتگو ہو رہی ہے یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر کے دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً اپنی بچوں کا، اپنی اولاد کا، جہاں والدین کو کوئی بھی اچھی چیز ملتی ہے نظر آتی ہے تو انہیں فوراً جو سب سے پہلے یاد آتے ہیں وہ اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، ان کے لیے فکر کرنی ہے، ان کے لیے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کے متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، ان سے تو میرا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد جو ہے یہ کسی نسلی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہوگا وہ اس کا حامل ہوگا، نہیں، جو اللہ کا حکم مانے گا۔ ظالموں سے متعلق اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، یعنی
لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور امن والا گھر اس کو بنا دیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس سے دونوں طرح کی جو ہے نا طہارت مراد ہے، ظاہری صفائی بھی، یعنی گندگی نہ ہو تاکہ جو آنے والے زائرین ہیں ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی کدورت، کوئی تکلیف نہ ہو، اور باطنی طہارت کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا راج ہو، توحید کا چرچا ہو، کسی طرح سے کوئی کفر و شرک اس کے قریب بھی نہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط کی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف کن کو یاد کیا؟ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قال مما کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، وہ بئس المصیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اب باپ بیٹا دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ قواعد آیا ہے جو قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہے۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ کم و بیش 4000 برس اس دوران جو ہے نا اس زمین پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا، یعنی اسی کی بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا لہذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ سورہ حج میں پھر یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوتا ہے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اتنا بڑا کام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہماری اس کوشش، ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً لگ بھگ 13 برس تھی، اور آپ اپنے اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع و فرمانبردار بنا۔ یعنی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور اللہ سے دعا کرنے کے جو چھوٹے چھوٹے حقیر کوئی جو ہماری اوقات نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اگر کوئی خیر کے کام ہم سے سوچ بھی آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر،
اور اللہ سے دعائیں کہ ربنا تقبل منا. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. ارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے قاعدے طریقے سکھا دے. اے پروردگار تیرے یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت کے متعلق جو رسومات ہیں، جو طریقے ہیں حج کے، وہ بھی ہمیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، شفقت فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں ایک رسول خود انہی میں سے اٹھائیے. فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی یہاں بنی اسماعیل مراد ہے. وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہ ہو. یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یعنی 4 نکاتی پروگرام، ایک رسول کا ایجنڈا. کون کون سے کام ہیں؟ تلاوت، پہلا کام قرآن کے ساتھ جو کرنا ہے اس کی بہترین تلاوت.